بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فاشسٹ حکومت نے ایک ہمارے اور سینئر سینیٹر کو اٹھایا ہے، اور جس طرح حمزہ ککڑی کے دور میں جو پنجاب اسمبلی تھی اس کو پولیس نے چلایا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی اسمبلی تھی اس کے دور میں جس کو پولیس چلا رہی تھی۔ جہاں پولیس اسمبلیاں چلائے اس کو جمہوریت نہیں کہتے، اس کو پولیس سٹیٹ کہتے ہیں۔ اور آج سینیٹر اعظم خان سواتی کو پچھلی رات بلکہ نصف شب ان کو کہتے ہیں اٹھانے کے لیے، جو گھر سے نکلتے ہیں نصف شب کو ان کو کہتے ہیں مڈ نائٹ جیکالز، آدھی رات کے گیدڑ۔ وہ آئے تھے ان کے گھر کے اوپر اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بتائی کہ ان کا تعلق ایف آئی اے سے ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف اور قوم کی طرف سے اس گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے سینیٹر ہیں جن کو اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے سینیٹر سیف کو اسمبلی کے احاطے سے، یعنی پارلیمنٹ کی پریسنکٹس ان کو کہتے ہیں، ان میں سے اٹھایا گیا تھا، اور اس پہ بھی پارلیمنٹ انتہائی غیر مؤثر رہی، کوئی اپنا رول پلے نہیں کر سکی۔ اپوزیشن نے اپنا رول پلے کیا، ہم نے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی دن ایک سینیٹر کی گرفتاری اور اٹھائے جانے اور اغوا غیر قانونی ان کی حراست پہ اگر کچھ نہیں ہو سکا، دوسرے سینیٹر کی گرفتاری، اغوا، غیر قانونی حراست، اس پہ بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ نہ ہو کسی دن پتہ لگے کہ چیئرمین صاحب بھی گمشدہ افراد کی فہرست میں چلے گئے۔ تو اس لیے ہاؤس آف فیڈریشن ہے، آئین اس کو باقی جتنی بھی اسمبلیاں ہیں، پروونشل اور قومی اسمبلی، اس سے زیادہ پریفرنس دیتا ہے، اور باقی جو اسمبلیاں ہیں جب صدر کو منتخب کرتی ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ کسی جگہ 11 ووٹ مل کے ایک ووٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جب وہاں اس میں سے اسمبلیوں میں سے، صوبائی اسمبلیوں میں سے جب سینٹ بنتا ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ جو سینٹ ہے ہاؤس آف فیڈریشن، اس میں سارے صوبوں کی مساوی اکثریت ہے۔ جتنے سینیٹر سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کے ہیں، اتنے ہی سینیٹر سب سے چھوٹے آبادی کے لحاظ سے ہیں۔ اس لیے اس وقت پاکستان میں سرزمین بے آئین ہے، اور جو آدھی رات کے گیدڑ ہیں وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو معافی ملتی ہے، پھر ان کو این آر او ملتا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے اوپر چڑھ کے آئیں گے، بے شک وہ سرکاری جہاز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس دفعہ پھر وہ غیر ملکی کندھے استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں آئے ہیں۔ سینیٹر سواتی کے بیٹے اور ان کی فیملی میرے ساتھ رابطے میں ہے، پارٹی ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے، اور عمران خان یا اس کی پارٹی کے کسی بھی اور ورکر کے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی ریاستی دہشت گردی ہوگی، جہاں بھی کوئی گمشدہ افراد بنانے والا آئے گا، وہاں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو 7.5 کلومیٹر کے اندر ہے، یہ اتنے دلیر ہیں کہ باقیوں کو تو اٹھاتے ہیں، اپنا پرچہ ہو جائے تو فیض آباد کراس نہیں کر سکتے۔ یہ بہادروں کی ایسی نسل ہے جن کی ساری بہادری اس وقت ہوتی ہے جب ان کے پیچھے کوئی اچھا سا تگڑا سا سائفر کھڑا ہو، یا سازش ہو، یا نوازش ہو، یا مداخلت ہو۔ یہ اکیلے ہوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ ہفتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان میں جس بڑے پیمانے پہ ہم اپنے کیپٹل میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے کیپٹل میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کوئی مقبوضہ فلسطین نہیں ہے جہاں اسرائیلی فورسز داخل نہیں ہونے دیتی اپنے اصل وارثوں کو۔ ہم یہاں آئیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آئین کے مطابق آئیں گے، قانون کے مطابق آئیں گے۔ پہلے بھی آئین کے مطابق ہم آئے، قانون کے مطابق آئے۔ میں نے اسرائیل کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس کی حکومت یہ کہتی ہے کہ باقی دنیا میں جہاں کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے شہریوں کے اوپر، حکومت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے
اس وقت قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں پہ اوپر سے شیلنگ کرنے کے لیے ڈرون منگوائے ہیں. یہ جو ڈرون ڈیموکریسی ہے، اصل میں یہ اس کو کہنا چاہیے یہ ڈریکونین ڈیموکریسی ہے، جس کے لیے پچھلے دنوں لفظ کو استعمال ہوا. یہ ہے ڈریکونین ڈرون ڈیموکریسی جو پاکستان کے اندر اس وقت ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعظم سواتی سینٹ میں بہت دفعہ پہلے بھی آئے ہیں. ان گرفتاریوں سے نہ ان کو فرق پڑتا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کو فرق پڑتا ہے، لیکن ایک چیز کو فرق پڑتا ہے ضرور. پاکستان میں معیشت زمین پہ گر گئی ہے. جتنے ڈاکو ہیں، پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس کو مرغی چور اگر کوئی ہو تو اس کو آخری عدالت تک ضمانت نہیں ملتی، اور ایک کبوتر چور ہے اس کو بھی آخری عدالت تک ضمانت نہیں ملی. تو یہ قوم کو سبق دے رہے ہیں، میسج دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکہ مارا کرو، چوری مت کیا کرو، جیب مت کاٹا کرو، خزانہ کاٹا کرو، باغ کے خالہ کے گھر نہ جایا کرو، گاؤں مت جایا کرو، سیدھے یہاں سے یا جدہ جایا کرو یا لندن جایا کرو. جانے کے لیے بھی جہاز ملے گا سرکاری، آنے کے لیے بھی جہاز ملے گا سرکاری، لیکن اس نظام کے دن گنے چو آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ کنٹینروں کا شہر بنا دیا گیا ہے دارالحکومت کو، اس حوالے سے کیا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے؟ یہ جمہوریت کا قبرستان ہے اسلام آباد، اور کنٹینر اتنے ہیں جتنے کراچی کی بندرگاہ پہ نہیں ہیں. یہ نواز شریف نے شریفستان بنا دیا اس کو. اور پھر اس وقت پاکستان اگر آپ دیکھیں مافیاز کے ساتھ کس طرح سے لوگ کیا مہربانیاں کر رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں رہی، یہ ریپبلک آف مافیا ریچز بن گئی ہے.